بغداد شہر کا آدمی تھا، بڑا امیر کبیر تھا۔ سعادت دارین کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بغداد شہر کا امیر کبیر آدمی، وہ زمانے کے ہاتھوں اس سے تمام متاع، تمام دولت مال ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وہ فقر تک پہنچ گیا اور اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، لوگوں کا قرضہ دینا تھا۔ قرض دار آ کر اس کو مجبور کرتے تھے، بھائی ہمارا قرض دو۔ ایک قرض خواہ نے کہا بھائی قرضہ دینا ہے یا میں قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا بھائی مجھے کچھ مہلت دے دو، میرے پاس قرضہ ابھی نہیں ہے۔ تو وہ قاضی کی عدالت میں گیا، قاضی نے اس کو بلا کر کہا ارے اس کا قرضہ دینا ہے؟ اس نے کہا جی حضور قرضہ تو دینا ہے۔ قاضی نے کہا یا قرضہ ادا کرو یا کوئی ضامن دو اور یا پھر جیل کے لیے تیار ہو جاؤ، زندان کے لیے، قید خانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگا بھائی ایسا کریں کہ نہ تو میرا کوئی ضامن بنتا ہے، غربت میں کون نزدیک آتا ہے، غربت میں تو کوئی نہیں جاتا، جب بخت ہوتا ہے انسان کو تو ہر ایک کہتا ہے یہ بھی میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی میرا قریبی ہے، اس کے میرے بڑے تعلقات ہیں، لیکن جب غربت آ جاتی ہے تو پھر سارے دور ہو جاتے ہیں، کوئی ضامن نہیں بنتا، پیسے میرے پاس نہیں ہے، اب مجھے ایک رات کی مہلت دو اور میں تمہیں اپنا ضامن مصطفیٰ کی ذات دیتا ہوں، سرکار کے ذات کو ضامن دے کر جاتا ہوں، کل آ جاؤں گا۔ تو چنانچہ قرض لینے والے نے بھی کہا ٹھیک ہے میں سرکار کو ضامن لے لیتا ہوں، آپ کل آ جائیں۔ تو رات کو گیا، بڑا پریشان ہے، غمگین ہے، اداس ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا تو وہ بیوی کہنے لگی، بڑی نیک بیوی تھی، کہنے لگی بھائی جس کا ضامن مصطفیٰ کی ذات ہو تو اس کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چنانچہ پریشانی کے عالم میں سویا تو جس کا وقت جاگتا ہے میرے آقا کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ رات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا بھائی ایسا کر پریشان نہ ہو، تو فلاں وزیر کے پاس چلا جا، اس کو کہو کہ 500 دینار میرے قرضہ میں ادا کر دو، تجھے سرکار سلام کہتے ہیں۔ اگر کوئی وہ نشانی پوچھے بھئی تو غلط تو نہیں کہتا، نشانی کیا ہے؟ اس کو نشانی دینا بھئی تو روزانہ 1000 مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھتا ہے، کل تجھے بھول ہو گئی تھی کہ میں نے کتنے مرتبہ پڑھا ہے، حالانکہ پڑھا تو نے 1000 مرتبہ تھا، پھر پڑھنا تو نے شروع کر دیا ہے، یہ نشانی دے دینا۔ صبح ہوئی اور وہ فوراً وزیر کے پاس گیا، وزیر کی سواری بھی تیار تھی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے، جا کر یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا بھی نشانی بتاؤ، کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہتے؟ تو جب اس نے نشانی بتائی تو اس کو وہ اپنے گھر لے گیا، بٹھایا، عزت و تکریم کی، کہا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ تو میرے آقا کا پیغام لے کے آیا ہے، سرکار کے سلام لے کر آیا، یہ 500 کا تیرا قرض ہے، یہ 500 تیرے گھر والوں کے لیے ہیں، یہ 500 تیرے بچوں کے لیے ہیں، اور یہ 500 اس خوشخبری کے عوض ہیں جو تو نے میرے آقا کا سلام پہنچایا۔ 500 اٹھا کر گیا قاضی کی عدالت میں، جا کر قرض اپنا ادا کروں۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے تو قاضی اس کے آنے سے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، اور قاضی کہتا ہے بیٹھو، اب تم مجرم نہیں ہو، اب تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے بندے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں فرمایا ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہے، اس کا تو نے قرض ادا کرنا ہے۔ تو کیوں؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے انجام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور واسطہ اور رابطہ قائم کرنا ہے، تو اس سے بہت بڑا تعلق اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، سرکار کی ذات پر درود پاک کے گجرے بھیجے جائیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر اور کیا چیز؟